بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنسوا الفضل بینکم ان اللہ بما تعملون بصیر صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویسے تو پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں جن کا شمار کرنا میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے، لیکن آج کا جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں چل رہا ہے وہ ہے افغان مہاجرین کا مسئلہ۔ پاکستان گورنمنٹ کے پاس اس بات کا حق ہے کہ وہ افغانستان کے مہاجرین کو یہاں سے نکال کر افغانستان منتقل کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی گورنمنٹ پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ افغان مہاجرین کی عزت و نفس اور ان کی جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کو یقینی بنائیں، اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کو یقینی بنایا جائے، ان کے ساتھ فضل کیا جائے، کیونکہ رب العالمین فرما رہے ہیں لا تنسوا الفضل بینکم، آپس میں فضل کرنے کو فراموش نہ کرنا، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اور ایک جگہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ پاک اس بات کو حکم دے رہے ہیں کہ عدل اور انصاف، عدل اور احسان کرو، عدل اور احسان کرو۔ اب عدل و انصاف اور فضل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی مزدور لیا ہے، اب مزدور کو لے کر آیا ہوں، دو مزدور لائے، ان کو ایک کام پر لگایا، اور شام کو جب ان کی مزدوری پوری ہوئی تو ان کو اجرت کے طور پر دونوں کو ہزار روپیہ دیا۔ اب ان دونوں کو ہزار روپیہ دیا، یہ ان دونوں کے درمیان عدل والا معاملہ ہو گیا۔ اب فضل کیا ہے کہ جب وہ جا رہے ہوں تو ان میں سے ایک کو میں نے بلا کر اپنے ہاتھ سے قیمتی گھڑی اتاری اور ایک کو وہ ہدیہ میں دے دی کہ یہ تم رکھ لو۔ اب جو دونوں کو ہزار روپیہ اجرت دی تھی وہ تو ہو گیا عدل، اور جو میں نے ایکسٹرا ان کو گھڑی دی ایک کو، یہ اس کے ساتھ فضل ہو گیا۔ اب قرآن مجید میں آتا ہے کہ ولا تنسوا الفضل بینکم، آپس میں فضل کرنے کو فراموش نہ کرنا۔ اللہ پاک اس بات کا حکم دے رہے ہیں اور ساتھ میں عدل کا بھی حکم دے رہے ہیں۔ ابھی یا تو کوئی عدل کرے گا، عدل نہیں کرے گا تو ظلم کرے گا۔ دو ہی چیزیں ہیں، یا تو ایک ساتھ نہ ہی عدل ہو سکتا ہے اور نہ ہی ظلم ہو سکتا ہے۔ اگر عدل کرے گا تو ظلم نہیں ہوگا، اگر ظلم کرے گا تو عدل نہیں ہوگا، اور ظلم کرنے والوں کو رب العالمین نے لعنت فرمائی ہے۔ رب کائنات اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں الا لعنت اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اب ظلم کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو غیر محل میں رکھنا ظلم کہلاتا ہے۔ اب جو افغانی یہاں پر بسے ہوئے ہیں، ان کے بڑے بڑے کاروبار ہیں، بہت سارے مال مویشی ہیں، انہوں نے یہاں پر اپنی سیٹنگ کی ہوئی ہے، تو جب وہ یہاں سے جا رہے ہیں تو مجبوری میں اپنے ساز و سامان اور کاروبار بیچ رہے ہیں، تو ہم پاکستانی عوام کا حق ہے کہ ان کے ساز و سامان اور ان کے کاروبار کی صحیح معنوں میں جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت لگائیں۔ اگر ہم جو ان کی قیمت بنتی ہے وہ قیمت پوری ادا کریں گے تو یہ عدل ہوگا، اور اگر اس کی جو قیمت بنتی ہے اس سے کم قیمت ادا کریں گے تو یہ ان پر ظلم ہوگا۔ اور اگر جو ان کی قیمت بنتی ہے انہیں پوری ادا کر دیں، اور ادا کرنے کے بعد جب وہ جا رہے ہوں تو انہیں ایکسٹرا کچھ اپنے طور پر پیسے دے دیں، کیونکہ ان بیچاروں نے سفر بھی کرنا ہے اور سفر میں زیادہ معاملات ہوتے ہیں، تو ان کو اگر کوئی پیسے ہم زیادہ اپنی طرف سے دیتے ہیں، ان کی جو قیمت بنتی سی اس کے علاوہ کے طور پر جو ہم پیسے دیتے ہیں، یہ ان کے ساتھ فضل ہو گیا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو آپس میں فضل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر وقت ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔